یہ کہانی ہے 3 معصوم بہنوں کی، ایمان، صبر اور رمضان کی برکت کی کہانی۔ یہ قصہ شروع ہوتا ہے ایک چھوٹے سے گھر سے جہاں 3 بہنیں اپنی امی ابو کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی تھیں۔ بڑی بہن کا نام تھا ہنا، اس سے چھوٹی مریم اور سب سے چھوٹی عائشہ۔ ان کے والد کا نام تھا عبد الرحمن اور والدہ تھی فاطمہ۔ بیٹیوں، ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، 40 دن بعد واپس آئیں گے۔ امی، ہمیں بھی ساتھ لے جائیں نا۔ بیٹا، اس بار نہیں، اگلی بار عمرہ پر ضرور لے جائیں گے۔ ابھی تم تینوں اپنی خالہ کے گھر رہو اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ امی ابو۔ اور یوں عبد الرحمن اور فاطمہ حج کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں اچانک ٹرین کی رفتار تیز ہو گئی۔ یہ ٹرین اتنی تیز کیوں ہو رہی ہے؟ اچانک زوردار جھٹکا لگا اور ٹرین پٹری سے اتر گئی۔ چیخو پکار، دھواں، تباہی، اور اس حادثے میں کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ جب یہ خبر خالہ سلمہ تک پہنچی تو وہ صدمے میں آ گئی۔ ہائے میری بہن! تینوں بہنیں رو رو کر نڈھال ہو گئی۔ ایک ہفتہ تک انہیں کچھ ہوش نہ رہا۔ کچھ دن بعد خالہ کا رویہ بدل گیا۔ اب تمہارے ماں باپ نہیں رہے، اب گھر کا سارا کام تم کرو گی۔ صبح سے شام تک جھاڑو، برتن، کپڑے، کھانا پکانا اور کھانے میں باسی روٹی اور چٹنی، جبکہ خالہ کے بچے بریانی اور پکوان کھاتے۔ رمضان آ گیا، خالہ جان ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ میرے پاس تمہارے لیے سحری نہیں، پانی پی کر رکھنا ہے تو رکھ لو۔ تینوں بہنوں نے پانی پی کر نیت کر لی۔ افطار میں صرف ایک کھجور اور پانی، لیکن ایمان مضبوط تھا۔ 5 وقت نماز، صبر اور شکر۔ ظلم سے تنگ آ کر تینوں بہنیں اپنے گھر واپس آ گئیں۔ دیدی، اب کوئی ہمیں نوکرانی نہیں بنائے گا نا؟ نہیں میری بہن، اب ہم خود اپنا سہارا بنیں گے۔ انہوں نے کام تلاش کیا، ایک امیر گھر میں ملازمت مل گئی۔ روزہ رکھ کر کام کرتی اور سادہ افطار کرتی۔ ایک رات ہینا نے خواب میں دیکھا، بیٹی، ہماری الماری میں ایک پرانا پرس ہے، اس میں تجوری کی چابی ہے، وہاں کچھ رقم رکھی ہے، اسے نکال کر اپنے مستقبل کے لیے استعمال کرنا۔ ہینا جاگ اٹھی۔ تینوں بہنوں نے تجوری کھولی اور واقعی اس میں کچھ رقم موجود تھی۔ دیدی، کیوں نہ ہم بیوٹی پارلر کھول لیں؟ ہاں، تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے خود کفیل ہو جائیں۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا بیوٹی پارلر کھول لیا۔ محنت، ایمانداری اور دعا کی برکت سے کام چل نکلا۔ دوسری طرف خالہ سلمہ کے بچے اس کی جمع پونجی ضائع کر چکے تھے، وہ مفلس ہو چکی تھی۔ ایک دن وہ شرمندہ ہو کر بھانجیوں کے پاس آئی۔ مجھے معاف کر دو بیٹیوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا۔ خالہ جان، ہم آپ کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو مشکل میں بھی شکر ادا کرے، اللہ اس کے لیے آسانی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ 3 یتیم بہنوں نے ثابت کر دیا کہ ایمان، محنت اور صبر سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔